امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس فرمان کا؟ کہ اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، میں ان 9 باتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں، تو میری امت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی ان 9 باتوں کو اختیار کریں۔ اس لیے کہ سب سے پہلا تو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہی کو دیا ہے، پورا قرآن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے بعد آپ کی وساطت سے جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کل یہ بات کہو، پورا تمام امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کہو۔ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو، تو ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول کے اتباع میں تم بھی یہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 9 باتوں کا حکم دیا گیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے گزار دیتے تھے، اللہ سے فریاد، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، جنت کی بشارتیں، جنت کی کنجی آپ کے پاس، حساب کی فکر پڑی ہوئی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے محاسبے کی فکر۔ اس فکر سے آج ہم جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، بے رغبتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والی آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ قیامت کے دن میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا اعمال کا حساب دینا ہے، اور ڈر کر پھر اس نے کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات جو نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو لگام ڈالی، شریعت کے تابع کر دیا۔ خواہشات کا غلام نہیں ہے، شریعت کا غلام ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس اللہ سے ڈرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پہلی بات کیا؟ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں، یہی ہے تقویٰ۔ دوسری چیز، چاہے امیر ہوں یا فقیر اعتدال پر قائم رہوں۔ یہ اعتدال اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی اللہ کبھی اس کو محتاج نہیں کرتا۔ آزمائش کر کے دیکھ لیجئے۔ اور خرچ میں میانہ روی یہ ہے کہ نہ بخل اور کنجوسی کریں اور نہ اسراف کریں، فضول خرچی کریں۔ اور تیسری بات آپ کو اللہ نے ارشاد فرمائی، کسی پر خوش ہوں یا غصے میں ہوں ہر حال میں انصاف کی بات کہوں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کسی نے کسی دوسرے آدمی کو یہ کہا صحابہ کرام میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی وہ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں تم ہمیشہ لکھتے رہتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح مجھے لکھنے سے منع کر رہے ہیں، میں آپ کی احادیث تو آپ کی روایات جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ لکھتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات الفاظ نکلتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حال میں غصے میں ہوں یا جس حال میں بھی ہوں انصاف کی بات مجھے کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ نبی میں نے آپ کو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ امت بھی عدل قائم کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ آج تو ہم اپنے ساتھ عدل نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا عدل کریں گے۔ اور غصے کے بارے میں یہاں چونکہ ذکر آیا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ اس لیے غصے میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، دیکھیں نا آپ روتے رہتے ہیں لوگ، او جی میں نے غصے کی حالت میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 300 طلاقیں دے دی، 1000 طلاق دے دی۔ اچھا جی، یہ کام غصے میں ہی کرنا ہوتا ہے؟ تو غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ کن کام نہ کریں، ٹھنڈا ہونے دیں، کر لیں، بعد میں کر لیں۔ غصے کی حالت میں جو ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کا دماغ کلی طور پر شیطان ابلیس کے قبضے میں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی غصے کی حالت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں صرف انصاف کی بات کرتے تھے، یہ امت بھی انصاف پہ کھڑی ہے تو ہمیں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق اس کو دوں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے میں اس کا قصور معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان اعمال کے مظاہر ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ خاندان والوں نے، رشتہ داروں نے، اہل ملک نے، اہل محلہ نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا،
آپ سے تعلقات توڑ دیے، شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک بند کر دیا، مکے سے آپ کو نکال دیا، آپ کے حقوق سے آپ کو محروم کر دیا، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتیوں کی، آپ نے ان کے حقوق بھی دیے، ان کے قصور بھی معاف کر دیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار تمہیں دعوت دے تم بھی اس کی دعوت دو، جو رشتہ دار تمہاری آؤ بوگت کرے تم بھی اس کی آؤ بوگت کرو۔ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، یہ تو برابری کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کا حق دو، اور جو تم پر زیادتی کرے اس کا قصور معاف کر دو۔ یہ ہے صلہ رحمی، اور اس کا یہ اجر و ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کے عمر اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قطع رحمی، رشتہ داروں سے معمولی باتوں کے قطع تعلق کر دینا، الا یہ کہ کوئی شرعی معاملہ ہو، اس کی کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی ہو، ورنہ قطع رحمی کرنے والے کے اوپر اللہ نے جنت حرام کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ 7ویں چیز ہے میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بعض بزرگوں نے بھی بڑے اچھی نصیحتیں کی ہیں، مثلاً سخت گرمی ہو، آگ کو دیکھیں آپ تو جہنم کی آگ کو اور جہنم کی گرمی کو یاد کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ سخت قسم کی سردی ہو تو جہنم کے اندر سردی بھی ہوگی، اس کو بھی یاد کریں۔ قرآن مجید کے اندر قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کے ذکر پڑھیں تو اللہ کے عذاب سے ڈریں، عبرت حاصل کریں۔ فرعون کا تذکرہ آئے تو عبرت حاصل کریں، ابو لہب اور ابو جہل کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، تو مومن کی نگاہ بھی عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو۔ خاموشی عموماً جو ہے وہ تنہائی کے اندر انسان کو ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے غار حرا کے اندر بھی جایا کرتے تھے۔ تو اگر کبھی تھوڑے وقت کے لیے ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور و فکر کیا کریں، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی جو بے شمار نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا، یہ کوئی بیکار کا کھیل نہیں ہے، اے میرے رب تو نے ان میں سے ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے، اور اس میں میری تخلیق کا مقصد غور و فکر کے نتیجے میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اگر اس میں کوئی کسر رہ جائے تو آخرت میں مجھے جہنم کی آگ سے وقنا عذاب النار اور فقنا عذاب النار، پس مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو۔ تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سوچ بچار کرنا چاہیے، اور اس میں سوچ بچار ہو اخروی زندگی کے لیے، دائمی ابدی زندگی کے لیے، اس زندگی کی کامیابی کے حصول کے لیے۔ فرمایا میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، یہ آخری 9ویں چیز ہے، میری گفتگو ذکر الہی کی، یعنی اللہ کے ذکر کے سوا میں کوئی بات نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو لگام ڈالو، بے فائدہ باتیں نہ کیا کرو، گھر کے اندر قناعت کرو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، تجھے نجات مل جائے گی۔ تو اگر زبان کھولیں تو اللہ کے ذکر کے لیے، جنتی بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک حسرت ان کو بھی ہوگی کہ کاش دنیا میں جو وقت ہم نے اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا ہے، کاش اس وقت وہ بھی ہم اللہ کے ذکر میں گزارتے۔ ذکر دائمی عبادت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کون ہیں؟ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دستور اور قاعدہ تھا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب اللہ کو ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور اذکار میں اذکار مسنونہ، صبح شام کے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، اور مختلف اوقات کے لیے جو اذکار، مختلف مقامات کے لیے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والی عورتوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اور بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے
کبھی بھی نہیں پھرتا، وہ وعدہ وفا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے کلمہ پڑھ کر ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور وہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ